رسل کے مضامین از برٹرینڈ رسل، تالیف و تعارف ڈاکٹر نعیم احمد، ترجمہ قاضی جاوید۔ تعارف۔ برٹرینڈ رسل کا شمار 20ویں صدی کے عظیم ترین مفکرین میں ہوتا ہے۔ وہ سن 1872 میں برطانیہ کے ٹریلک ویلز کے مقام پر پیدا ہوا۔ رسل کے دادا کا نام لارڈ جان رسل تھا، جس نے 1832 میں مشہور ریفارم بل پیش کیا تھا اور بعد ازاں ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوا۔ مشہور فلسفی جان سٹورٹ مل رسل کے والدین کا دوست تھا۔ رسل کی ذہنی نشو و نما میں مل کے افکار و نظریات اور اس کی غیر رسمی تعلیم و تربیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ رسل ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے۔ رسل کے والد کی وصیت کی روح سے رسل اور اس کے بھائی کو ایک شخص کی تحویل میں دیا جانا تھا جس کے ان کے خاندان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے، لیکن بعد ازاں عدالت کی دخل اندازی سے اس وصیت پر عمل درآمد روک دیا گیا اور دونوں بھائیوں کو ان کے حقیقی دادا اور دادی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ 2 سال بعد رسل کا دادا بھی چل بسا۔ رسل کی دادی نے ہی رسل کی پرورش اور تربیت میں مؤثر کردار ادا کیا۔ رسل نے دادی کا ذکر اپنی سوانح عمری میں نہایت محبت اور عقیدت سے کیا ہے۔ رسل کو ابتدائی تعلیم کے لیے مدرسے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس مقصد کے لیے شروع میں سوئس اور جرمن گورنسیں رکھی گئی تھی اور بعد ازاں ایک انگریز ٹیوٹر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ رسل اپنی سوانح عمری میں دادی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں بچپن میں ہی ان سے یعنی دادی سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ انہی کی شخصیت میرے لیے سب کچھ تھی۔ وہ بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، جب دیکھو کتاب لیے بیٹھی ہیں۔ وہ سیاست اور مذہب سے بھی لگاؤ رکھتی تھی۔ ہم لوگوں پر سوائے اخلاقی پابندیوں کے اور کوئی پابندی انہوں نے عائد نہ کی تھی۔ 14 برس کی عمر میں آ کر میں دادی جان کے رویے کا تجزیہ کر سکا، تب مجھے ان کی اخلاقی پاکیزگی بہت یاد آئی۔ بچوں کو جس احساس تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے ان سے ملا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا مجھے احساس ہوتا گیا کہ میری زندگی کو بنانے سنوارنے میں ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بے خوفی، عوامی رجحانات اور روایت سے قدرے بغاوت کا جذبہ مجھے انہی سے ورثے میں ملا۔ اینڈ کوٹ۔ سن 1890 میں رسل کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے 1890 سے 1894 تک ریاضی اور فلسفے کی تعلیم ٹرینٹی کالج میں حاصل کی۔ 1890 سے 1901 تک وہ ٹرینٹی کالج کا فیلو رہا اور پھر اسی کالج میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ 1914 میں رسل کو ٹرینٹی کالج سے اس کی آزاد روی کی بنا پر نکال دیا گیا۔ 1919 میں اسے ملازمت پر بحال کر دیا گیا، لیکن رسل نے دوبارہ ملازمت کرنے سے انکار کر دیا۔ 1914 اور جنگ عظیم اول کے آغاز کے مابین کا دور وہ دور ہے جس میں ہمیں رسل فکر و تحقیق کی انتہائی بلندیاں چھوتا نظر آتا ہے۔ 1914 سے لے کر 20ویں صدی کے تیسرے عشرے کے اواخر تک رسل نے کوئی تعلیمی منصب حاصل نہیں کیا اور روزی کمانے کے لیے اس نے پبلک لیکچروں اور تصنیف و تالیف پر انحصار کیا۔ اس ضمن میں تاریخ فلسفہ مغرب سے اسے خاصی معقول آمدنی ہوئی۔ ول ڈیورینٹ کہتا ہے کہ برٹرینڈ رسل اصل میں 2 تھے، ایک وہ جو جنگ عظیم اول کے آغاز تک زندہ رہا اور جنگ کے شروع ہوتے ہی مر گیا، دوسرا وہ جس نے جنگ کے بعد نیا جنم لیا۔ پہلا رسل منطقی و لسانی تجزیہ کا ماہر اور ریاضیاتی تجریدات کا عاشق تھا، لیکن جنگ کے شعلوں نے اس رسل کو جلا کر بھسم کر دیا اور اس کی خاکستر سے نیا جنم لینے والا رسل ایک گہری سماجی بصیرت کا حامل اور انسان دوست نقطۂ نظر کا حامی تھا۔ اس کا دل دکھی انسانیت کے آلام و مصائب پر کڑھتا تھا، چنانچہ اس نے سماجی ناانصافیوں، حقوق انسانی کی پامالی اور جہالت کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ اس نے شروع میں ہی پرنکپیا
میتھمیٹکا جیسی بلند پایا کتاب شائع کر کے علمی حلقوں میں احترام و عزت کا مقام پیدا کر لیا تھا۔ یہ کتاب 1913 کے زمانے میں چھپی تھی۔ اس کے بعد اس نے تقریباً 20 کے قریب فلسفیانہ کتابیں تحریر کیں۔ رسل کو ہم ریاضیاتی منطق کا امام کہہ سکتے ہیں۔ اس نہج پر بعد ازاں جتنی بھی ترقی ہوئی وہ رسل کی ذہنی کاوشوں ہی کا رہین منت ہے۔ یہاں یہ ذکر بے جان نہ ہوگا کہ رسل اور وائٹ نے ریاضی اور منطق کے ملاپ سے جو زبان تخلیق کی، اس سے جدید کمپیوٹر کا امکان پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم نے رسل کی توجہ جن مسائل کی طرف مبذول کرائی وہ مجرد علمی نوعیت کے نہیں بلکہ خالص انسانی اور سماجی نوعیت کے ہیں۔ وہ آزاد روی، سماجی آزادی، آزاد تجارت، عام اور مفت تعلیم کا زبردست علمبردار تھا۔ انسان دوستی کے جذبات کے تحت ہی اس نے یہودیوں کی حمایت کی۔ متعصب انگریزوں میں اس کے خلاف سخت نفرت پیدا ہو گئی اور اس کی پاداش میں اسے قید و بند کی صعوبتیں بھی سہنا پڑیں۔ رسل نے ریاضیات، منطق، فلسفہ، مذہب اور تصوف کی حقیقت، علمیات اور متنوع سماجی اور تعلیمی مسائل پر متعدد کتب اور مضامین تحریر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ہلکے پھلکے مضامین اور افسانے بھی سپرد قلم کیے ہیں۔ جو امر رسل کی عالمگیر شہرت اور عوامی مقبولیت کا باعث بنا ہے وہ اس کا عظیم منطقی اور ریاضی دان ہونا نہیں بلکہ پرعزم انسان دوست اور عالمی امن کا سرگرم داعی ہونا ہے۔ برٹرینڈ رسل نے فروری 1970 میں وفات پائی۔ اوپر یہ کہا جا چکا ہے کہ ابتدا میں رسل کی ساری دلچسپیاں ریاضی اور منطق تک محدود تھیں۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں اینگلو امریکن دنیا کے اندر منطقی اثباتیت کی تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ وٹکنسٹائن کے افکار کے زیر اثر وجود پذیر ہونے والی اس تحریک کا بنیادی مقصد ما بعد الطبیعیاتی خرافات سے فلسفے کی تطہیر اور اثباتی سائنسوں کے لیے مستحکم اساس کی تلاش تھا۔ منطقی اثباتی یہ کہتے تھے کہ تمام جملوں کو 3 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: الف تجربی یا واقعاتی جملے، ب تکراری جملے، جیم ما بعد الطبیعیاتی جملے۔ تجربی یا واقعاتی جملے ان کے نزدیک اس لیے بامانی ہیں کہ تجربے سے ان کی تصدیق یا تکذیب ممکن ہے۔ تکراری جملے یا ٹاؤٹالوجیز ریاضیات اور منطق کے قضایا ہیں اور اپنے اندر مساوات کا رشتہ لیے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بھی بامانی کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً 2+2=4۔ اس مساوات کے دائیں طرف جو بات کہی گئی ہے وہی مساوات کے بائیں طرف بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ اگرچہ کوئی نئی اطلاع فراہم نہیں کرتا تاہم بامانی کہلائے گا۔ جملوں کی تیسری قسم ما بعد الطبیعیاتی جملے ہیں جو نہ تجربی جملے ہیں اور نہ ہی تکراری، اس لیے انہیں بامانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معنویت صرف تجربی اور تکراری جملوں تک محدود ہے۔ اسی طرح صرف سائنس کے جملے اور ریاضی و منطق کے جملوں کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بامانی یا وقوفی کہلا سکیں۔ تصوف، مذہب اور ما بعد الطبیعیات کے جملے اس بنا پر بے معنی ہو کر رہ جائیں گے کہ ان کی نہ تو تصدیق یا تکذیب ممکن ہے اور نہ ہی وہ اپنے اندر تکراری جملوں کی طرح مساوات کا رشتہ لیے ہوتے ہیں۔ رسل پر منطقی اثباتیت کے ان نظریات کا گہرا اثر تھا، چنانچہ اس ضمن میں اس نے نہ صرف زبان کے مختلف مدارج کا نظریہ پیش کیا بلکہ ایک ایسی اشاراتی یا علامتی یعنی سمبولک زبان کی ضرورت کو بھی محسوس کیا جو ابہام، ذو معنویت اور فکری الجھاؤ سے پاک ہو۔ رسل اسی زبان کو سائنسی تعلیم اور وحدت علوم کے لیے ضروری خیال کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عام روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والی زبان اعلیٰ سائنسی نظریات کے ابلاغ و اظہار کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اس نے جارج بول اور وائٹ ہیڈ کے تعاون و اشتراک سے انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف یونیفائیڈ سائنسز کی متعدد جلدیں چھاپیں۔ رسل کی اس کاوش کی اساس منطق اور ریاضی کا ملاپ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ریاضیاتی منطق ہی ایسی بلند پایا اشاراتی زبان کی تخلیق کر سکتی ہے جو ایک طرف مختلف سائنسز کو وحدت بخشے
اور دوسری طرف خالص سائنسی اور تکنیکی نظریات کا بے عیب اور قابل اعتماد اظہار و ابلاغ کرے۔ اس ضمن میں رسل نے جو کتابیں لکھی ان میں اصول ریاضی، فلسفہ کا خاکہ، ذہن کا تجزیہ، مادے کا تجزیہ اور خارجی دنیا کے بارے میں ہمارا علم سر فہرست ہیں۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ سیاسی و سماجی مسائل سے دلچسپی رسل کو ورثے میں ملی تھی۔ اپنی فکری زندگی کے ابتدائی دور میں جبکہ رسل کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں اپنے عروج پر تھیں، وہ منطق اور ریاضی کی تجریدی گہرائیوں میں مستغرق رہا اور سیاسی اور سماجی مسائل سے اس کی دلچسپی دبی رہی۔ لیکن جب جنگ عظیم کے مہیب شعلے بلند ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو رسل کا حساس ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے منطق و ریاضی کی روکھی پھیکی تجرید سے نکل کر زندگی کے ٹھوس اور سنگلاخ حقائق کی طرف توجہ دینا چاہیے، اور جنگی جنون و وحشت جس طرح انسانی خون کو ارزاں اور شرف انسان کو پامال کر رہے ہیں، اسے قلمی اور عملی جد و جہد سے روکنا چاہیے۔ رسل اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے، جنگ کے حالات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، لیکن ان معاملات سے دستبردار ہونا میرے لیے مشکل تھا اور نہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں متشکک مزاجی کا شکار تھا، عجب قسم کا چڑچڑا پن مزاج کا حصہ بن گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ احتجاج کرنا میرا فرض ہے۔ سچائی کا دلدادہ ہوتے ہوئے میں شریک جنگ اقوام سے ناراض رہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بہت سے افراد تہذیب و تمدن کے ہم نوا ہوتے ہوئے بھی انسان کو دور وحشت کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ رسل کو جس بات کا بہت زیادہ دکھ تھا وہ یہ تھی کہ عوام کی اکثریت بھی جنگ کی حامی بن گئی تھی۔ جنگی جنون نے فوج اور سیاسی تالے آزماؤں کو ہی نہیں بلکہ گلیوں محلوں میں عام لوگوں اور بہت سے دانشوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ لکھتا ہے، میں جنگ کی تباہ کاریوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور میرا ذہن معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ جو ہر دم مجھے لاحق رہتا تھا یہ تھا کہ معصوم افراد کے مصائب بڑھ جائیں گے، لیکن ہمارے ملک کی 95% آبادی از حد خوش تھی۔ میں ان دنوں تحلیل نفسی کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں رکھتا تھا، مگر انسانیت کے جذبے سے سرشار رہ کر طبع انسان کے ذہنی مسائل کے بارے میں غور و فکر میں مصروف رہتا۔ میرا خیال تھا کہ اولاد والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، مگر جنگ کے اثرات نے عام افراد کے ان جذبات کو ماند کر دیا۔ میرا گمان تھا کہ مال و دولت کی چاہت لوگوں کو بزدل بنا دیتی ہے، مگر جنگ نے لوگوں کو دھن دولت کی محبت سے بھی بے نیاز کر دیا تھا۔ اینڈ کوٹ۔ رسل آگے چل کر لکھتا ہے، میرا عقیدہ تھا کہ دانشور طبقہ حق و انصاف کا علمبردار ہوتا ہے، مگر پتہ چلا کہ صرف 10% لوگ حق کوئی اور حقیقت پسندی کے روادار تھے۔ جنگ کسی صورت میں بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ سیاسی بالادستی منوانے کا ایک عجیب حربہ تھا۔ اسی سوچ نے مجھے سیاست دانوں سے متنفر کر دیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی قدرتی آواز تھی جو میرے اندر نئی روح پھونک رہی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ مجھے ہر قیمت پر جنگ کی مخالفت کرنا ہوگی، چاہے میرے احتجاجی استدلال کو کتنا ہی محمل اور ناکارہ کیوں نہ تصور کیا جائے۔ جملہ جنگجو اقوام کے پروپیگنڈے نے مجھے مزید مزمحل کر کے رکھ دیا، اور جنگ نواز ممالک کی پالیسیاں مجھے بہت بے قرار کرتی تھیں۔ میں حق پرست اور حقیقت پسند شخص تھا۔ میں تہذیب و تمدن کا فریفتہ تھا، مگر اس زمانے کی جنگی پالیسیاں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم وحشت اور بربریت کے دور کی طرف مراجعت کر رہے ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ رسل نے اخبارات اور رسائل میں جنگ کے خلاف بہت سخت مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ اس نے جبری بھرتی کے خلاف عملی طور پر بھی مہم چلائی کہ معصوم لوگوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنا سماجی اور اخلاقی طور پر انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ اس جرم کی پاداش میں اسے 1914 سے 1918 تک کا زمانہ قید و بند کی صعوبتیں سہتے ہوئے گزارنا پڑا۔ جب رسل کو جیل لے جایا جا رہا تھا تو ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ جیل کے وارڈن نے رسل کے کوائف کا اندراج ایک رجسٹر میں کرتے ہوئے اس سے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھا۔ رسل نے جواب دیا کہ میں ایک لا ادری یعنی ایگنوسٹک ہوں۔
جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہ تو یہ جانتا ہوں کہ خدا ہے اور نہ ہی یہ جانتا ہوں کہ وہ نہیں ہے۔ وارڈن نے اس لفظ کے ہجے پوچھے اور رجسٹر میں اندراج کرتے ہوئے کہا، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں اور شاید یہ بھی ایک مذہب ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ایک ہی خدا کے ماننے والے ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ رسل کو ستمبر 1918 میں جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ جنگ کے خلاف رسل نے جو مہم چلائی، اس سے اسے یہ تکلیف، یہ سبق ملا کہ صرف حکومتی اور سیاسی رہنما ہی جنگی جنون اور انتقامی جذبات کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ عوام الناس کی اکثریت بھی اس رو میں بہہ جاتی ہے اور جنگ و جدل اور قتل و غارت سے ایک قسم کا حظ اور مسرت حاصل کرتی ہے۔ اس سے رسل اس نتیجے پر پہنچا کہ ہماری تہذیب میں انسانوں کی اکثریت آج بھی اپنی فطرت کی گہرائیوں میں وحشت و بربریت، جوش انتقام اور تخریبی رویوں کو پنہاں رکھتی ہے۔ چنانچہ بہتر دنیا کی تشکیل اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے نفسیاتی رویوں میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کی جائیں۔ رسل کے اندر ایسی بنیادی نفسیاتی تبدیلیوں کی خواہش اتنی شدید تھی کہ وہ فلسفہ اور ریاضی کی تجریدی اور نصابی دنیا سے نکل کر سماجی اور سیاسی مسائل کی پرخار وادی میں اتر آیا۔ نظام بندی یعنی سسٹم بلڈنگ فلسفے کی ایک نمایاں روایت رہی ہے۔ قدیم فلاسفہ افلاطون اور ارسطو ہوں یا جدید فلاسفہ دیکارٹ اور اسپینوزا، انہوں نے بڑے بڑے نظام ہائے فکر پیش کیے۔ ایک فلسفیانہ نظام فکر کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں متعلقہ مفکر ایک بنیادی بصیرت یا اساسی اصول کا ادراک کرتا ہے اور اس کو حیات و کائنات کے تمام پہلوؤں پر پھیلا دیتا ہے۔ افلاطون کو دیکھیے، اسے اعیان و امثال کی معروضیت کا وجدان حاصل ہوا، چنانچہ اس کی مابعد و طبیعیات ہو یا علمیات، سیاست و اخلاق کے مسائل ہوں یا طبیعیات و فلکیات کے قوانین، سب پر اسی وجدان کا گہرا رنگ چڑھا ہوا نظر آئے گا۔ یہی حال ارسطو، ڈیکارٹ، اسپنوزا، لائبنٹس وغیرہ کا ہے۔ نظام بندی کی یہ روایت ہیگل کے فلسفے پر آ کر منتج ہوتی ہے۔ ہیگل کے بعد کا دور عمومی طور پر نظام بندی کا دور نہیں، بلکہ فکری تحریکات کا دور ہے، جس میں ہمیں منطقی اثباتیت، وجودیت، جدلیاتی مادیت وغیرہ کی فکری تحریکیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک فکری تحریک میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی اساسی وجدان سے حیات و کائنات کے بارے میں مختلف نظریات کو منطقی طور پر مستنبط کیا جائے۔ اس کے برعکس کسی فکری تحریک کے ارکان چند بنیادی حقیقتوں کو اصولی طور پر تسلیم کر کے اپنے اپنے انداز میں ان کی توضیح و تشریح کرتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو رسل کو ہم نظام بند فلسفی نہیں کہہ سکتے۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کو اس کے نصابی فلسفے میں منطقی ربط و تسلسل ضرور نظر آئے گا، لیکن اس کے عمرانی اور سیاسی افکار پر اس کی مابعد و طبیعیاتی اور منطقی بصیرت کا اثر نظر نہیں آتا۔ اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے تعلیمی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی نظریات اس کے نصابی فلسفے کی توسیع ہیں۔ وہ برٹرینڈ رسل جو جنگ کے شعلوں میں جل کر راکھ ہو گیا تھا، خشک، متشدد اور بے رحم منطقی اور ریاضی دان تھا، جو صحت فکر اور لسانی تجزیے کی قربان گاہ پر کسی قسم کے جذبے کو بھی ذبح کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ لیکن پرانے رسل کی خاکستر سے نیا جنم لینے والا رسل رحم دل، جذبوں کی حدت سے پگھل جانے والا، انسانیت کی تذلیل و تحقیر پر کڑھنے والا، انسانی حقوق کی پامالی پر آنسو بہانے والا، جہالت، وحشت اور بربریت کے خلاف سینہ سپر ہو جانے والا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک تابناک اور خوش آئند مستقبل کے خواب دیکھنے والا برٹرینڈ رسل ہے۔ یہ اپنے عمرانی، سیاسی اور تعلیمی افکار میں ایسا ہی رسل نظر آتا ہے۔ یہ رسل ہمیں ایک شاعر، ایک صوفی، ایک مصلح اور امن و آشتی کا ایک پیامبر محسوس ہوتا ہے۔ اپنی کتاب سائنسی نقطۂ نگاہ کے باب سائنس اور اقدار میں وہ رقم تراز ہے۔ اگر امن اور سکون و اطمینان بہت بڑے مقاصد ہیں تو ہم خوشی اور مسرت کو ہی مقصد حیات بنا سکتے ہیں۔ جو شخص طاقت کو برائے طاقت حاصل کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، اس کی ہوس اقتدار بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسے کہیں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ عاشق یا شاعر
ایسے شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مطلوب و مقصود ان کے لیے وجہ قرار ہوتا ہے، اور اس کا خیال و تصور ہی ان کے لیے روحانی ذہنی مسرت کا باعث ہوتا ہے۔ طاقت کا پجاری ہر دم نئی سے نئی ایجاد کی دریافت میں سرگرداں رہتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ اپنے اندر ایک خلاف سا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ پر صرف طاقت کا نشہ چھایا ہوتا ہے۔ لطیف جذبات اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ عاشق کی تسکین، واضح رہے کہ میں عشق و محبت کو وسیع ترین مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں، جابر و قاہر کی تسکین سے کہیں زیادہ وقیع اور برتر ہے، اور اسے بلند ترین مقاصد حیات میں شمار کرنا چاہیے۔ میں جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں گا تو مجھے یہی خیال تکلیف نہیں دے گا کہ میری متاع حیات ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے احساس ہوگا کہ میں نے شام کے وقت افق کے کناروں کو گلنار ہوتے دیکھا ہے، صبح دم شبنم کو گلوں اور پتوں پر جھلملاتے دیکھا ہے، اور کہرآلود دنوں میں برف پوش وادیوں کا نظارہ کیا ہے۔ تب میرے لیے یہ احساس باعث تسکین ہوگا کہ میں نے خشک سالی کی ماری ہوئی زمین کو موسلا دھار بارش میں جل تھل ہوتے دیکھا ہے، اور کورن وال کے ساحلوں پر بحر اوقیانوس کی بکھری ہوئی لہروں کو سر پٹکتے دیکھا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سائنس ان لوگوں کے لیے ایسی خوشیاں فراہم کر سکتی ہے جو بذات خود ایسے مناظر قدرت کو دیکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ اگر ایسا ہو تو سائنس کا استعمال دانش مندانہ ہوگا، لیکن جب سائنس زندگی کو اس کی بنیادی قدروں سے محروم کر دیتی ہے تو سائنس کا کردار قابل تعریف نہیں رہتا۔ اقدار یعنی ویلیوز کا دائرہ عمل سائنس کے میدان سے باہر ہے۔ ہم سائنس کو صرف اس حد تک قدر کا حامل کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت علمی ہے، لیکن اگر اسے قوت و اقتدار کے وسیلے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ قدر سے عاری ہے۔ سائنسی تکنیک کا صرف ایک وظیفہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کو بہتر بنایا جائے، اور اگر یہ انسانی اقدار ہی کو پامال کر ڈالے تو یہ قابل مذمت ہے۔ اینڈ کوٹ۔ اگرچہ رسل مختلف سماجی و اخلاقی مسائل کے حل کے لیے مختلف اور متنوع نقطہ ہائے نظر اختیار کرتا ہے، تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ چند بنیادی اقدار ایسی ہیں جو اس کے ان تمام نظریات میں رواں دواں ہیں۔ یہ اقدار ہیں: امن، حقیقی مسرت، احترام آدمیت، بنی نوع انسان کی فلاح، اور سب سے بڑھ کر آزادی۔ آزادی رسل کے نظام اقدار میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ فکر و نظر کی آزادی، مذہبی آزادی، آزاد تعلیم اور جنسی آزادی کا نقیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے سماج کی تعمیر جبر پر ہوئی ہے۔ جدید معاشرہ انسانی آزادی کو کچلنے کے درپے ہے، اسی لیے فکر و عمل اور اظہار و ابلاغ پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس طرح جدید انسان نہ حصول مسرت کا آرزو مند ہو سکتا ہے اور نہ ہی بہتر انسان بننے کی تحریک پا سکتا ہے۔ اس کی زندگی پر طرح طرح کے خطروں، اندیشوں اور مصلحتوں کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں۔ بہتر انسانی سماج اس وقت تک تشکیل پذیر نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو اس کے بنیادی اور پیدائشی حق آزادی سے بہرہ مند نہیں کیا جاتا۔ آزادی کی شدید خواہش کی وجہ سے ہی رسل نے کمیونزم کی مخالفت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کمیونسٹ معاشرے اور اشتراکی نظام تعلیم کے بعض پہلوؤں کی تعریف کرتا ہے، لیکن مجموعی طور پر وہ اشتراکیت کو انسان دشمن قرار دیتا ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے نظام تعلیم کا خواب دیکھتا ہے جس میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں آزادانہ طور پر ارتقاء پذیر ہو سکیں۔ وہ اس معاملے میں جان ڈوئی اور ولیم جیمز کا ہم نوا ہے۔ زیر نظر کتاب میں مختلف سماجی موضوعات پر رسل کے چند اہم مضامین کا اردو ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ ان مضامین میں فرد آزاد کی عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ بعض نقاد اس مضمون کو 20ویں صدی کی بائبل قرار دیتے ہیں۔ یورپ میں یہ مضمون متعدد جرائد و رسائل میں شائع ہوا۔ خود رسل نے بھی اسے ایک سے زیادہ مجموعہ ہائے مضامین میں شامل کیا ہے۔ یہ مضمون رسل کے سماجی فلسفے کا ملخص ہے۔ علاوہ ازیں زیر نظر انتخاب میں آزادی نسواں، شادی، جنس اور مسرت جیسے اہم موضوعات کے مضامین بھی شامل ہیں۔
یہ اعزاز ادارہ مشعل پاکستان کو حاصل ہے کہ رسل کے سماجی فلسفے کے اہم ترین موضوعات پر اردو زبان میں پہلی مرتبہ یہ انتخاب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ادارہ مشعل گزشتہ 10 برس سے اس سعی و کاوش میں مشغول ہے کہ مختلف سائنسی، علمی اور ادبی کتب و رسائل کے اردو تراجم قارئین کو مہیا کرے۔ بنیادی طور پر مشعل ایک غیر کاروباری ادارہ ہے جس کے پیش نظر مالی منفعت نہیں۔ مشعل کے تحت چھپنے والی کتب کا انتخاب ان کے معیار اور ملک میں ان کی علمی ضرورت کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ قبل ازیں رسل کی ایک اہم کتاب تعلیم اور سماجی نظام کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ بھی زیر نظر کتاب کی طرح جناب قاضی جاوید نے کیا ہے۔ قاضی صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں، موصوف ایک کہنہ مشق مترجم اور بالغ نظر دانشور ہیں۔ زیر نظر کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اس میں رسل کے بکھرے ہوئے سماجی افکار ایک باقاعدہ فلسفے کی وحدت اختیار کر گئے ہیں۔ اردو زبان میں تخلیق و تحقیق کرنے والے حضرات کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ قاضی جاوید صاحب کا یہ رواں اور سلیس ترجمہ علمی سطح پر اردو زبان کی وسعت کا باعث ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ محققین کے علاوہ سنجیدہ ادب کے شائقین بھی اس کے مطالعے سے لطف اندوز ہوں گے۔ ملک کے معروف صحافی اور ادیب جناب مسعود اشر ادارہ مشعل میں ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے جس لگن اور مختصر وقت میں اس کتاب کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کیا ہے، اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ڈاکٹر نعیم احمد، جامعہ پنجاب، نیو کیمپس، لاہور، 25 فروری 1994۔